مصری کہتے ہیں وادی نیل کا پانی جو ایک بار پی لے نیل دوبارہ اسے بلاتا ہے۔ احرام مصر میں داخلہ آسان ہے، احرام کے اندر جانا بہت خوفناک ہے۔ اگر آپ ڈرتے ہیں اندھیرے سے، خاموشی سے، گھر سے، بند کمروں سے، صدیوں پر محیط موت کی مہک سے، تو آپ احرام مصر کے اندر نہیں جا سکتے۔ اندر جانے کے شوقین بہت تھے، داخلے کے بعد اوپر تک نہیں گئے۔ غار کے دہانے کی طرح اندر داخلے کا راستہ ہے، پھر راستہ تنگ ہوتا جاتا ہے، سرنگ تاریک ہوتی جاتی ہے، سیدھے نہیں رکوع کی حالت میں چلنا پڑتا ہے کہ سرنگ بہت نیچی ہے، عمودی اوپر کی جانب چڑھائی، تاریکی تنگ سرنگ، سانس مشکل سے آتا ہے کہ ہوا کی آمد و رفت کے راستے نہیں ہیں، اوپر سے صدیوں کی پرانی باس اچھوں کو پاگل کر دیتے ہیں۔ سرنگ ختم ہونے پر آپ فرعون کے چیمبر میں داخل ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا سیاہ پتھر والی دیواروں کا کمرہ ہے۔ یہ احرام فرعون خوفو نے تعمیر کروایا تھا۔ غزہ میں تینوں احرام میں سے یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کمرے میں پتھر کی سلوں کے درمیان ممی دریافت ہوئی تھی، لیکن وہ خوفو کی نہیں ہے۔ خوفو کی ممی اب تک دریافت نہیں ہو سکی۔ احرام مصر کی ٹھنڈی سیاہ دیواروں میں ایک زبردست انرجی ہے، ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے مصری کہتے ہیں یہ جگہ قدیم مصر میں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ تھی۔ یہاں رات کو خنجر رکھیں صبح تک تیز ہو جاتا ہے، گوشت رکھیں سوکھ جاتا ہے۔ مصری احرام کے اندر جانے سے گھبراتے ہیں، سیاہ بھی گھبراتے ہیں، صحیح گھبراتے ہیں۔ 4500 سال پہلے کی تاریخیں جہاں دیواروں پر اجنبی زبان میں لکھی ہوں، گھبرانا بنتا ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ عجیب لیکن عظیم الشان۔ نیل کا رخ موڑ دیا، راستے بنا لیے، ٹنوں وزنی پتھروں کو اٹھا کر اوپر لے جاتے رہے۔ فزکس ایسٹرالوجی کے ماہر جب سب تسخیر کر لیا تو خدا بن بیٹھے، لیکن خدا نے بتایا کہ خدا تو بس ایک ہی ہے، حی و قیوم، جسے موت نہیں آتی۔ ان خداؤں کو موت آ گئی، اور ایسے امراض سے کہ آج تک یہ خدا سن لیں تو شرمندہ ہو جائیں۔ کوئی دانتوں کے مرض سے مرا، کوئی انتڑیوں کی بیماری سے، کوئی صرف سر درد سے۔ زیادہ تر اوسط عمر 30 سے 60 سال کے درمیان رہی۔ جب شاہی مردے کو میمفائی کیا جاتا تھا تو جسم کے اندر سے خالی کر دیے جاتے تھے، ناک کے ذریعے دماغ کھینچ لیتے تھے، سینہ کاٹ کر دل رکھ لیتے تھے، آنتوں کی جگہ کپڑے لپیٹ دیتے تھے۔ اللہ تجھ سے ہم ہر پل معافی مانگتے ہیں، تیرے عجائبات کو صرف تو ہی سمجھ سکتا ہے، تیرے ان سارے رازوں کو صرف میرے پاک پروردگار تو ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں اور میرے دیکھنے والے تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اے پروردگار، جس طرح دنیا کے سب سے بڑے احرام مصر کے اندر مختلف قسم کے تیرے راز چھپے ہیں، میرے پاک اللہ ہمیں ان رازوں کے واسطے میرے پاک اللہ بخش دے۔ میرے پاک اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، میرے اور میرے تمام دیکھنے والوں کو قیامت کے دن بخش دے میرے پاک اللہ۔